اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل الفاظ میں حضرت سراقہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ود ان یور لائف ٹائم تم پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے، پرشین بادشاہ کے خزانے آئیں گے، وہ تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم ان کو لے کے اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ رزلٹ پہلے بتا دیا گیا ہے، کس وقت؟ جب ہجرت ہو رہی ہے، ابھی ہجرت شروع بھی نہیں ہوئی ابھی، اس وقت جب ہوپلیس سچویشن ہے دنیا نے، اگر یہ بات اگر کسی اور کے سامنے آپ کہیں اٹس ناٹ پاسبل ٹو بلیو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسپرچل انٹیلیجنس جو ہماری مراد تھی وہ یہ تھی، دا اسپرچل انٹیلیجنس واز آلریڈی گیون ٹو دا مسلم کمیونٹی کہ 20 سال کے اندر اندر آپ پرشین امپائر کیپچر کریں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے، اس کے خزانے آتے ہیں، مسجد نبی میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، جب وہ ڈھیر لگایا جاتا ہے ان خزانوں کا تو حضرت عمر سراقہ کو بلاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کنگن نکالتے ہیں، سراقہ کے ہاتھ میں پہناتے ہیں، رسول اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ تمہارے، اور سراقہ چیخ چیخ کے روتے ہیں کہ یہ وعدہ مجھ سے اس وقت کیا گیا تھا۔ دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب آپ کو یہ نتیجہ بتا دیا جائے میدان جنگ کا کہ اس کے نتیجے میں 20 سال بعد آپ یہاں پہنچیں گے اور آپ نے امپائرز کیپچر کر لینی ہے، پھر اس قوم کا موٹیویشن لیول دیکھیے کیا ہوگا، حوصلہ دیکھیے اس کا کیا ہوگا۔ اس کو تو پتا ہے میں نے شکست ہونی نہیں ہم کو، جب موٹیویشن لیول اس مقام پر پہنچا دیا جائے، جب فورس ملٹی پلائر کے طور پر موٹیویشن اس لیول پہ دے دی جائے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قوم پھر کس دیوانگی کے ساتھ اپنے مشن کو آگے لے کے چلے گی۔ یہ ہے اسپرچل فورسز کا کردار موٹیویشن لیول کے لیے، جو ہم نے کہا تھا اسپرچل موٹیویشن۔ سیکنڈ ہے اسپرچل انٹیلیجنس، جب انفارمیشن کہاں دی، آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، فیسنیٹنگ حدیث، اگین لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا ونعم الجیش ذلک الجیش۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا شاندار وہ فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرتی ہے، اور کیا شاندار وہ امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو کیپچر کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ مسلمان کانسٹینٹینوپل کیپچر کریں گے، اور اس فوج کو اور اس امیر کو، اس بادشاہ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی جو کیپچر کرے گی جا کے۔ اب دیکھیے احادیث دو طرح کی ہیں، جو حضور نے خوشخبریاں دی ہیں یا بشارتیں دی ہیں یا اسپرچل انٹیلیجنس دی ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کلوز اینڈیڈ ہے، کلوز اینڈیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے وقت کا تعین کر دیا ہے کہ اس وقت کے دوران ہوگا، جس طرح سراقہ والی حدیث جو ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم وہ کنگن پہنو گے۔ اٹ مینس کہ ود ان یور لائف ٹائم، تو لائف ٹائم کی بات ہو گئی ہے کہ آپ اگلے 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں، ڈیورنگ دس پیریڈ آپ نے پرشیا کیپچر کرنا ہے۔ یعنی ایک ایسے ظاہراً ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جو ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے جا رہے ہوں، جب وہ یہ خوشخبری دے رہے ہوں کسی کو کہ تم نے 20 سال بعد پرشیا کیپچر کرنی ہے، اس طرح آج میں کسی کو کہوں کہ تم نے واشنگٹن میں جارج بش کی گھڑی اتار کے لے آنی ہے، so apparently people will say that this is insanity, but what we are talking is something different here، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کانسٹینٹینوپل کے بارے میں فرمائی، لیکن یہ حدیث اوپن اینڈڈ تھی، اس میں آپ نے ٹائم کا تعین نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صحابہ نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا شروع کی آن دا بیسس آف دس حدیث۔ پہلے بحری بیڑے بنائے گئے جنہوں نے کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا، قریب نہیں پہنچ سکے، حضرت معاویہ کے دور میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے گئے، تمام بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے جو کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم ہے ایک بات، مدینے میں حضور کی مہمان نوازی کس صحابی نے کی تھی؟ جب حضور کی اونٹنی رک گئی تھی ان کے گھر کے آگے، وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہاں دفن ہے؟ ان کی قبر کہاں؟ وہ کانسٹینٹینوپل قسطنطنیہ آج کے استنبول میں دفن ہے۔ ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اٹ مینس کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو اتنا ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفارمیشن اور اس انٹیلیجنس اور اس خبر کے اوپر کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور وہ جنتی فوج ہوگی، کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور تمام مسلمان لشکروں نے جو پلاننگ کی قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کی، ہی واز پارٹ آف اٹ۔ کانسٹینٹینوپل پہنچے، کیپچر نہیں کر سکے، اس کی دیوار کے باہر انتقال کیا ہے، وہاں دفن ہوئے۔ آج استنبول میں سب سے خوبصورت زیارت گاہ جو ہے ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہلاتی ہے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایوب سلطان ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، وہاں پہ جائیے، اس کو وزٹ کیجئے، اینڈ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ ترک بادشاہ تک دفن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے قدموں میں اپنی جگہ بناتے ہیں وہ، اور صرف حضرت ابو ایوب انصاری وہاں کیسے پہنچے جو مدینے کے میزبان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اس میں آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ قسطنطنیہ مسلمانوں کا ہے اور جو فوج کیپچر کرے گی یہ جنتی ہوگی۔ حضرت میں آپ کی خلل اندازی کر رہا ہوں ناظرین، اس وقت ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے فوراً پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ جی زید، آپ کی بات تو اس وقت مکمل نہیں ہو پائی تھی، جاری رکھیے اپنی۔ دیکھیے ہم یہ کر رہے تھے کہ حضرت
ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ صرف اس لیے پہنچے تھے اور اس مسلمانوں نے وہ ملٹری ایکسپیڈیشنز ڈیزائن اس لیے کی تھی کہ ان کو یقین تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے کہ قسطنطنیہ مسلمان کیپچر کریں گے تو مسلمان کریں گے، لیکن یہ اوپن اینڈڈ حدیث تھی، اس میں وقت نہیں دیا گیا تھا۔ 900 سال تک مسلمان امپائرز ایکسپیڈیشنز بھیجتی رہیں قسطنطنیہ کی طرف اس حدیث کو پورا کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ شاید وہ جنتی ہونے کی اس بشارت میں شامل ہو جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حتیٰ کہ خلیفہ ہارون رشید، they all sent expeditions قسطنطنیہ کی طرف، بنیاد یہ حدیث شریف تھی۔ لیکن یہ خوش نصیبی اور یہ خوش قسمتی 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح کے لیے تھی۔ آئیے اب اس کا واقعہ بھی آپ کو تھوڑا سا سناتے ہیں کہ یہاں اسپرچل فورسز نے اس کی کیسے مدد کی۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کی سیچ پہ تھے، اگین جس طرح کیونکہ تواتر سے کئی صدیوں سے مسلمان کوشش کر رہے تھے کانسٹینٹینوپل کو کیپچر کرنے کی، اور سلطان محمد فاتح نے خواب میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی، dream he saw the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور he saw some spiritual forces who guided him کہ this Constantinople is yours، ان کو یقین کرا دیا گیا کہ قسطنطنیہ آپ کا ہے۔ اب اس شخص کی دیوانگی کا حال دیکھیں، یعنی لٹرلی ہم دیوانگی اس لیے کہیں گے کہ he threw caution to winds، جو ملٹری اسٹریٹجی کی تمام ڈاکٹرن ہوتی ہیں اس کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا۔ کانسٹینٹینوپل کو اپروچ کرنے کے لیے سمندر کے راستے زنجیریں لگی ہوئی تھی، there were no passage کہ بیٹل شپس کو، نیول بیٹل شپس کو آپ لے جا کے قسطنطنیہ کے قریب لے جا سکتے۔ تاریخ انسانی میں آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بحری جہازوں کو شخص نے خشکی پہ چڑھا دیا، 7 میل تک خشکی پہ گھسیٹتا رہا اور گھسیٹ کے دریا سمندر کے پرلی طرف لے کے پہنچا ان 1 نائٹ، ایک رات میں۔ اس کو یاد رکھیے گا، آج کل کی میکنائزڈ مشینری کے ساتھ یہ پاسبل نہیں ہے کرنا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بیٹل شپس کو خشکی پہ گھسیٹ کے 7 میل میں ایک رات میں، اگر دشمن کو پتا چل جاتا تو خشکی پہ جہاز جلا دیے جاتے اس کے۔ He reached on the other side in front of Constantinople and next morning Muslim artillery was bombing Constantinople and he captured it. Based on this one hadith, based on one dream, جس نے اس کو spiritual motivation دی۔ آئیں آپ کو دوسری مثال دیتے ہیں، طارق بن زیاد۔ History has been created on spiritual forces، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ طارق بن زیاد he launches an attack on Spain، بالکل شروع کی بات ہے، 100-150 سال اسلام کو آئے ہوئے ہیں، مسلمان اسپین پہ اٹیک لانچ کرتے ہیں، ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں، I'm not making them up۔ طارق بن زیاد اپنے بیٹل شپس میں 12,000 آدمی ہوتے ہیں، they are going in Spain which is totally Christian armies, Christian empires are there۔ راستے میں طارق بن زیاد خواب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم along with Ansars and مہاجرین in battle armor directing طارق بن زیاد